ندیم رضا کا سلام۔ اسلام آباد میں آج 2 استعفے آئے ہیں اور بڑے استعفے ہیں اور دوہری شہریت کا ان کا بھی مسئلہ تھا، لیکن ایک آیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادریس کا۔ ان کے استعفے آنا ایک بڑی بات ہے، کیونکہ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو وزیر اعظم جب ان کو لے کر آئے تھے یہ کہا تھا یہ دونوں ان کے ویژن کے عین مطابق کام کریں گے، ملک کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو دونوں کے ایک کا صحت سے وابستہ ہیں اور دوسری ڈیجیٹل سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب یہ دونوں استعفے ان کے ہو گئے ہیں، استعفے انہوں نے دیے ہیں یا لیے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر ایک اور بھی اہم چیز جو آج ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے قانون سازی سے متعلق امور پر بات کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلے میں بات کروں گا ڈاکٹر ظفر مرزا کی کہ ان سے استعفیٰ لیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا یہ بھی آئے تھے باہر سے، WHO میں کام کرتے تھے، وہاں سے وزیر اعظم ان کو لے کر آئے ہیں کہ پاکستان میں صحت کی سہولتیں اس طرح سے نہیں تھی جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں، اس کو اپنے ویژن کے تحت ڈالنے کے لیے بہتر یعنی صحت کی سہولیات عوام کو دینے کے لیے ان کو لائے تھے۔ تو یہ کام کر رہے تھے، لیکن مستقل ظفر مرزا خبروں کی زینت بنے رہے۔ سب سے پہلا ان کا جو کیس آیا تھا وہ ادویات سے متعلق تھا اور کچھ ایکسپورٹ کرنے کا بھی تھا، ماسک کا۔ تو پھر جو ادویات کا آیا، جو بھارت سے دوائیاں امپورٹ کی گئی تھی جان بچانے والی ادویات کا، اس پہ وزیر اعظم نے اس سمری پہ وزیر اعظم کے دستخط تھے۔ وہ دوائی جو آئیں 470 ادویات لائی گئیں جان بچانے کے نام کے اوپر، لیکن اس کے اندر جان کو مزید متحرک کرنے کے لیے توانائی بخشنے والی بھی دوائیاں شامل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کس نے شامل کرائیں اس لسٹ کے اندر؟ جو دوائیاں تھیں وہ کون سی دوائیاں تھیں جو یہ لانا چاہ رہے تھے اور وزیر اعظم نے اس پہ دستخط کیے، لیکن وہ ابھی مسئلہ حل طلب ہے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ بھی سامنے لے کر آنی چاہیے، وہ نہیں آئی۔ اچھا، پھر ظفر مرزا صاحب سپریم کورٹ میں جب پیشی ہو، وہاں بھی کیس چل رہا ہے، تو وہاں یہ جواب دیں، وہاں پہ ان کی سرزنش ہوئی کافی ساری۔ پھر جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے اندر ان سے بات پوچھ ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا جب ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ چیزیں کہیں سے اور سے چلائی جا رہی ہیں تو یہ کیوں جواب دیں؟ تو یہ صورتحال مستقل بنیادوں پہ تھی۔ پھر نیب کے اندر بھی ان کا وائڈیا نے بھی ان کے خلاف پہلے اپلیکیشن دی تھی، وہ بھی چل رہا تھا۔ پھر ان کے خلاف ایک اور دوہری شہریت کے عامل ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے ان کے خلاف تحقیقات کی ان کیسوں کے حوالے سے، وہ بھی چل رہا تھا معاملہ۔ لیکن بات یہ ہے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں، ان کی چند روز قبل NDMA میں کافی زیادہ جھڑپ ہوئی ہے ان اختیارات کے معاملے پہ، اور جو چیزیں چل رہی صحت سے متعلق COVID-19 کے لیے، تو وہ پھر ان کو منانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے اس کا استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ بات یہ آتی ہے، اگر اتنی چاہ اور خواہش سے یہاں پہ لے کر آئے گئے دوہری شہریت کے ہونے کے باوجود اور انہیں اہم ذمہ داری دی گئی، تو ان سے پورا کام کیوں نہیں لیا گیا اور اختیارات تقسیم کیوں کیے گئے، ان سے لے کے کس کو دیے گئے؟ ایک یہ بھی سوال ہے جس کی وجہ سے جو باہر سے پاکستان میں خدمات پیش کرنے کے لیے اپنی آتے ہیں، اب وہ بھی ایک متزلزل یعنی کہ ان کی بھی لرزش آئے گی، وہ پھر کیا کریں گے، وہ ادھر آئیں یا نہ آئیں۔ ایک تو یہ ڈاکٹر ظفر مرزا کا تھا، ان سے متعلق ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ خبر چلائی گئی کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا، لیکن ہمارے جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں انہوں نے خود نے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حل یہاں پہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سامنے انہیں رکھا گیا، کام کوئی اور کر رہا ہے۔ اب اسی طرح دوسرا جو استعفیٰ آیا ہے تانیہ ادریس کا، ان سے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ انہیں لے کر آئے تھے جہانگیر ترین صاحب، جو کہ اب وہ اس کشتی میں ہے نہیں، وہ آؤٹ ہو گئے، اس کشتی سے نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی جو معاملات چل رہے تھے، پہلے جو MKM کے پاس منسٹری تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، ان کے ساتھ بھی دونوں وزارتوں کے اندر ان کے جو بار بار تبدیلیاں ہوئیں ان کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی، جب جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ تھے تو ایک ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے کمپنی رجسٹر کرائی گئی تھی، اس میں جہانگیر ترین تھے اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر تانیہ بھی موجود تھی، لیکن اس کے پھر اس پہ سوالات اٹھنے لگے، اس کے بعد ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر ان کا نام نکالا جاتا ہے، تو یہ بھی چیزیں تھی ساری۔ اچھا، پھر یہ
تانیہ وہ ہیں خاتون، وہ شخصیت ہیں جنہیں سنگاپور سے لایا گیا تھا، اور بار بار ان کے لیے عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، ایسٹ ہیں، یہ بڑے خدمات انجام دے رہی ہیں بار بار. اور جب ان کو یعنی کہ ان کی لایا گیا تھا تو ایک بڑی تقریب پروقار تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی. مستقل ہر کانفرنس میں ان کی تعریفیں ہوا کرتی تھی. لیکن یہ کیا ہوا، ایسا کیا کچھ ہوا کہ دو یک بعد ایک دم اوپر تلے دو ریزائن آ گئے؟ تو یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ کیا یہ صرف دکھانے کے لیے تھے، پیچھے کام کوئی اور کر رہا تھا، یا کچھ اور ہے؟ اگر دوہری شہریت کا معاملہ ہے تو ایک لمبی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر آپ کے پاس دوہری شہریت میں جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر اہم کردار ادا کر رہے ہیں، سارے فہرست زلفی بخاری ہیں، پھر شہباز گل آ جاتے ہیں، موحد یوسف آ جاتے ہیں، ندیم افضل چند ہیں، اور اسی طرح سے پھر اسٹیٹ بینک کا اگر ہم دیکھتے ہیں گورنر باقر صاحب ہیں، وہ موجود ہیں، پھر بیوروکریسی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود. اگر وہ ہے، اگر ایک اور پھر دوسری چیز آتی ہے کہ اگر کابینہ کے اندر میں کہہ رہی قومی اسمبلی سینٹ کے اندر اگر کوئی دوہری شہریت کا شخص نہیں پہنچ سکتا تو کیبنٹ میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قانون سازی اس طرح کی ہمیں کرنی پڑے گی جو باہر سے پاکستان کے ایسڈ ہے، جو باہر جا کے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہی لوگ اگر وطن عزیز میں آ کے کام کریں تو ان کے لیے بھی اس طرح کی کوئی شک ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. تو یہ چیزیں ہمیں اس جانب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ باہر سے کام کے لیے آ رہے ہیں اگر انہیں اس طرح سے بے عزت کر کے نکالا جائے گا، انہیں سامنے رکھا جائے صرف ان کا چہرہ دکھانے کے لیے، یعنی کہ اچھا چہرہ اچھی ریپو کے افراد کو لایا جائے جو باہر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں کام بھی نہ کرنے دیا جائے، کام دوسرا کرے، بدنام یہ ہوں، ایسے نہیں چلتا. تو یہی شاید چیزیں ہیں. لیکن تانیہ کا معاملہ دوسرا ہے، ظفر مرزا صاحب کا معاملہ دوسرا ہے. وہ کافی نالاں تھے کہ انہیں لایا گیا کام کرنے کے لیے، لیکن ان کو کام ان کو نہیں کرنے دیا. دوسرے لوگ اختیارات دوسرے استعمال کر رہے تھے، انجوائے دوسرے کر رہے تھے، بدنام یہ ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ایک یہ خبر تھی. دوسری چیز وہ ہے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے، کل بلایا گیا اجلاس، جس میں اہم امور کے اوپر بالخصوص فیٹف سے متعلق جو قانون سازیاں ہیں، جو لیجسلیشن ہونی ہے، اس کی منظوری دی جائے گی. کہ آج جو پارلیمنٹ میں جس طرح سے بات چیت ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے کے پر الزام تراشیاں، کیونکہ اکتوبر کے سے پہلے پاکستان نے قانون سازیاں کرنی ہے کہ پاکستان گرے میں ہے، گرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، یا خدا نخواستہ بلیک میں جانا ہے، کیونکہ انڈیا کی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی پوری خواہش ہے، پوری سازشیں ہیں ان کی کہ پاکستان کو بلیک میں کیا جائے. اس سے پہلے یہ ساری قانون سازی کرانی ضروری ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایک جو بلایا گیا ہے، اس سے متعلق ایک اہم چیز یہ ہے کہ ماضی میں شاید اکا دکا بار کبھی اس طرح سے ہوا ہو، اور یہ اجلاس جب بلائے جاتے ہیں کہ جب آپ کی اپر ہاؤس جو ایوان بالا ہے سینٹ، اس کے اندر آپ کی اگر اکثریت نہیں ہوتی تو جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں پھر قومی اسمبلی اسے ملا کے پھر پاس اپنی جو قراردادیں ہیں ان کو منظور کرا لیا جاتا ہے، پاس کرا لیا جاتا ہے. اور کیونکہ اپوزیشن کا بڑا اصرار ہے کہ نیب سے متعلق انہوں نے کوئی 34 امینڈمنٹس کرنے کے لیے دی ہیں، جسے حکومت کیٹیگریکلی مسترد کر رہی ہے، اور اپوزیشن کا یہ ہے کہ وہ منظور نہیں ہونے دیں گے. لیکن ماضی اپوزیشن کا سب کے سامنے آپ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اگر اجلاس سے بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیم رضامندی، بظاہر کرٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بڑی بڑی تقریریں بھی کرتے ہیں، پھر آپ اے پی سی کی دھمکی دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جس کا میسج آ رہا ہوتا ہے. تو وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہی ہوگا، جو مشترکہ اجلاس ہوگا، جو بل پاس ہونے وہ آرام سے پاس ہو جائیں گے، صرف تنقید ہوگی. بہرحال بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹس حاصل کر لیں ان قانون سازی کے سلسلے میں. تو یہ ہے ہمارے اس وقت کی صورتحال، جو اپوزیشن اور گورنمنٹ جس طرح سے چل رہے ہیں، اس میں عوام تو وہیں کے وہیں ہیں، وہ اسی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. عوام کے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہو رہی. ہاں، یہ فیکٹف والے معاملہ ہے، اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ پاکستان کو کہاں جانا ہے، اور یہ جو دشمن عناصر جو سازشیں کر رہے ہیں اسے ناکام بنانا ہوگا. اور عمران خان کو بھی جانب دیکھنا ہوگا کہ ہماری کل کی پالیسیاں ٹھیک تھیں یا آج کی پالیسیاں ٹھیک ہیں. اور جو دو وزراء کے ساتھ ہوا ہے، جو معاون خصوصی کے استعفوں کا معاملہ ہے، اس جانب
بغور جائزہ لینا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. بدنامی اگر ان کو نکالا الزامات کے تحت تو یہ الزام آپ کے اوپر جاتا ہے. یہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ آپ کے اوپر چیزیں جاتی ہیں کہ آپ ہی کی ٹیم کے رکن تھے اور کل بھی آپ کے پر الزامات لگیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے آپ ان چیزوں کو کلیئر کریں کس وجہ سے ہوا، جو آگے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ بھی فیصلہ سارا آپ کو کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.